اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بولے گا پاکستان۔ پاکستان بولے گا جب بھی کہیں پر ظلم ہوگا، کہیں زیادتی ہوگی، کہیں بربریت ہوگی، پاکستان بولے گا۔ جب بھی کہیں پر دہشت گردی ہوگی، پاکستان بولے گا۔ تو آج بھی پاکستان بول رہا ہے اس وقت جب یہ قوم باجے بجانے میں مصروف تھی اور اس کے حکمران انہیں بجانے میں مصروف تھے۔ پاکستان بول رہا ہے اس وقت جب یہ قوم جشن منانے میں مصروف تھی۔ پاکستان بول رہا ہے اس وقت جب یہ قوم فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے اوپر زہر اگلنے میں مصروف تھی۔ پاکستان اس وقت بول رہا ہے جب یہ قوم مہنگائی، کرونا اور لاک ڈاؤن کے سائے تلے ٹوٹ رہی تھی اور بکھر رہی تھی۔ مینار پاکستان پر ہونے والے ایک ایسا واقعہ جس میں ایک ٹک ٹاکر وہاں پر ویڈیو بنانے آتی ہیں اور 400 کے لگ بھگ افراد پر مشتمل ایک ہجوم اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی آوارہ جانور گوشت کے ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں، گھسیٹا جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور سونے پہ سہاگا کہ اگلے دن اینکر حضرات بھی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یقینی طور پر سوال وہی ہوں گے، آپ نے کیسا محسوس کیا، آپ کو کیسا لگا، اس وقت آپ کیا فیل کر رہی تھی، آپ قوم سے کیا کہنا چاہیں گی، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، وہی گھسے پٹے سوالات دوبارہ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ننھی کلی کو مسل دیا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پھول کو باغبان سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں سے لاشوں کو نکالا جاتا ہے اور ان کے خلاف زیادتی کی جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر قانون نافذ نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون میں اس کے متعلق کچھ ہے یا نہیں ہے، آئیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت عورت کو گالی دینا یا اس کی توہین کرنے والے کو 2 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت لڑکی کو ہراساں کرنا، آوازیں کسنا، سیٹیاں بجانا 3 سال کی قید ہو سکتی ہے، جبکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354A کے تحت لڑکی کے لیے لڑکی کے اگر پبلک پلیس میں کپڑے پھاڑ دیے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا جرم تصور ہو کر اس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کوئی کسی خاتون کو سڑک کے اوپر گھسیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کبھی کاروکاری کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، کبھی غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی سڑکوں پر کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور کبھی اس قسم کے واقعات ہونے کو آتے ہیں۔ اب ایک لمحے کو سوچئے کہ پی ڈی ایم نے اس معاملے پر جلسہ کیوں نہیں کیا؟ پی ڈی ایم کے کسی قائد کا بیان کیوں نہیں آیا؟ مجھے نہیں پتا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ لوگ جو اپنے کپتان کی فیور میں سوشل میڈیا پہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، جن کا رمضان، جن کا محرم، جن کا ربیع الاول سب ایک طرف، اگر کچھ کرنا ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے قائد کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے قائد کا دفاع کرنا ہے، اس کی پالیسیز کا دفاع کرنا ہے، اس سوشل میڈیا کے چیمپئن کا ہے، مجھے نہیں پتا۔ پھر ان لوگوں کی طرف آ جائیے جنہیں ہمیشہ کراچی، حیدرآباد، سکھر کی فکر رہتی ہے، جنہیں یہ خیال رہتا ہے کہ کراچی کو پانی نہیں دیا جا رہا، شہری علاقوں کو، شہروں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن، مفاہمت کے چیمپئن، آپس میں تعلقات کے چیمپئن، سلیکٹرز کے خلاف کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ صرف سوشل میڈیا پر عوام نظر آ رہی ہے اور مذمت کی جا رہی ہے، کرتے رہیے، تھوڑی دیر بعد کپتان صاحب نے یا تو نوٹس لے لیا ہوگا یا نوٹس لے لیں گے۔ 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، پکڑیے۔ یہاں 2 4 6 نہیں، یہاں پکڑا کون جائے گا میرے بھائی؟ جس نے دکان کھولی ہوگی، وہ ٹھیلے والا جو اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہا ہے، وہ ٹو ٹانگ کرتی گاڑیاں آئیں گی، اس کو اٹھا کر لے جائیں گی۔ ان 400 افراد کو پکڑیے آپ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تب تک جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوگا۔ ان بدبختوں کو، ان بھیڑیوں کو جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، تب تک یہ سب ہوتا رہے گا۔ اب حکومتوں کا اور عہدیداروں کا مذمت کا نہیں، مرمت کرنے کا وقت ہے۔
जब तक आप मुरम्मत नहीं करेंगे ये सब होता रहेगा, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। ये वाकयात इस मुल्क के अंदर चलते रहेंगे और चलते हैं। चलिए, इस पूरी चीज की मजम्मत करने के बाद हमने ज़ाहिर यकजहती कर लिया। हम ये कह रहे हैं 400 अफराद या उससे ज्यादा, उससे कम, जितने भी हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो सजाएं बनती हैं, उम्र कैद, सजाए मौत, 2 साल कैद, 3 साल कैद दी जाए। अब दूसरे पहलू पर गौर कीजिए, और मुझे पता है कि इस पहलू पर गौर करने के बाद मुझे भी वैसी गालियां पड़नी है जैसी इमरान खान साहब को पड़ी थी जब उन्होंने कहा था कि मुख्तसर कपड़ों के बायस कुछ मसाइल हो जाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि टिकटॉक के ऊपर कंटेंट क्या है, दिखाया क्या जा रहा है। लॉकडाउन में ये कौम जिसके जहनों पर हवस सवार है, ये घर में बैठी रही, दफातर से निकाल दी गई, फैक्ट्रियों से निकाल दी गई, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तालीमी इदारे सारे बंद, जामियात बंद। ये घर पे बैठे रहे और ये घर पर बैठकर टिकटॉक ही देखते हैं। उस टिकटॉक को जरा खोल कर देख लिए, मुहज्जिब आदमी 3 दिन से ज्यादा उसे अपने मोबाइल में रख नहीं सकता, और अगर रखता है तो सुबह या रात में वो अपलोड करता है, जो कुछ उसने देखना होता है देखता है, जब सुबह पता होता है कि घर वाले मोबाइल चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल कर देता है। पाबंदी लगती है, दरखास्त दायर होती है, पाबंदी हट जाती है, फिर खुली छूट, दिखाओ जो दिखाना है। तो जब इस कौम को ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा तो इस कौम के जहन में भी यही कुछ भरा जाएगा। यूं ही नंबर 1 नहीं है हम, ना तो मैं नंबर 1 चैनल हूं और ना ही मैं कोई नंबर 1 यूनिवर्सिटी हूं भाई। मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूं। देखिए जरा कि नेटफ्लिक्स वगैरह और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें हम किस चीज में नंबर 1 है। तो जब नंबर 1 होंगे तो ये कुछ तो होगा। तालीम का हमारा हाल ही असली उलूम का हाल ही नहीं है। मेजॉरिटी सरकारी स्कूल कॉलेज बंद। लोगों ने अपनी भैंसों और बकरियां बांधी हुई हैं भाई। जो खुल रहे हैं वहां उस्ताद नहीं है, जहां उस्ताद हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, जहां उस्ताद भी क्वालिफाइड बिल्डिंग भी है वहां तलबा नहीं है। तालीम से दूर है ये कौम। दीनी तालीम की बात करें तो हम बटे हुए हैं, हम इत्तेहाद की बात ही नहीं करते, एक होने की बात ही नहीं करते, एक दूसरे के मुकद्दसात पर बातें करने के बाद बट गए, टूट गए। यही होता रहेगा। ये बातें करने से ये मामलात न तो हल होंगे, न ही ये बातें करने से ये मामलात खत्म होंगे। आपको इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अब कागजों से निकालकर हकीकत में बनाना होगा। आपको इस्लामी दफात और पाकिस्तान के आइन के तहत जो सजाएं जिस जुर्म की हैं वो देनी होंगी। आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। आपको अपने इदारे जिनके जरिए आप ये पुलिस वगैरह ये दूसरे जो इदारे हैं उनको आपको ट्रांसपेरेंट करना होगा, लोगों को पकड़ना होगा, सजाएं देनी होंगी, रिश्वत के बाजार जो गर्म है उसे बंद करना होगा, इंसाफ दिलाना होगा। और हर वो कंटेंट जो इखलाकियात और जो दीन के खिलाफ है उसे बंद करना होगा। और इस मुल्क को सही मानों में तालीमी याफ्ता मुल्क बनाना होगा, वरना ऐसे ही वाकयात होते रहेंगे। और आखिरी बार फिर मोहतरम इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस अब मुजम्मत नहीं मुरम्मत कीजिए। एक बार मुरम्मत करके देखिए, हालात तब्दील होंगे।